ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اختلاف، اس میں ہمارا موضوع بحث جو 9 مئی کے مجرمان کو جو سزائیں دی جا چکی ہیں، وہ اس کے علاوہ احتجاجی سیاست کے حوالے سے جو پاکستان کو اس کے نقصانات ہیں، وہ اب ہم تھوڑا اس کو ٹلٹ کرتے ہیں. ہمارے جو سینئر تجزیہ کار ہیں یاسر شہزاد، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ بشرا بی بی جن کے پاس پارٹی میں کوئی عہدہ بھی نہیں ہے اور وہ پارٹی کو چلانے کی خواہشمند، پارٹی میں اختلافات نظر آتے ہیں، کیا سمجھتے کیا ان کا؟ ٹھیک ہے. کل ایک خبر گردش کرتی ہوئی آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ علی میر منڈا پور جو ہے وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ بشرا بی بی جو ہے اس احتجاج کو لیڈ کرے، لیکن بشرا بی بی بضد رہی کہ میں اس جو ریلی ہے اس کو لیڈ کروں گی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کا ایک بیان آیا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کا سیکنڈ بیان چلا، اور راستے میں جو ہے ان کو اللہ اکبر کے نعرے لگوائے گئے، مذہب کو بالکل جو ہے مذہب کو میں شریعت کو بیچ میں لایا گیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنی سخت زیادتی تھی کہ پولیس والوں پہ ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی، اور ایک کانسٹیبل شہید بھی ہو گیا آج، اللہ اسے خالق رحمت کرے. آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ اسلام کے نام پہ جو ہے نا بہت نازک مزاج رکھتا ہے، وہ بہت حساس ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے بشرا بی بی نکلی ہیں وہ احتجاج میں شریعت، قرآن اور دین کو لاتی جا رہی ہیں. ہمارے ملک میں یہ چیزیں جو ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے پہلے بشرا بی بی کا بیان آ گیا سعودی عرب کے خلاف. اب دیکھیں سعودی عرب نے ہماری بہت ہیلپ کی ہوئی ہے. سعودی عرب ہمارا ایک اچھے دوستوں جیسا ہمارا ان کے ساتھ مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا، اس دفعہ بھی ساتھ دیا. آپ دیکھیں ان کے وفود آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے انویسٹمنٹ کے معاہدے ہو رہے ہیں، جس میں ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل، ان کا بڑا ہاتھ ہے، وہ بڑی محنت کر رہے ہیں. لیکن آپ یقین مانیں کہ پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ اس بشرا بی بی نے وہ جو معاہدے چل رہے تھے اس کو ختم کرانے کا کوئی کسر نہیں چھوڑی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے چیف آف آرمی سٹاف گئے ہوئے تھے کراچی، وہاں کے جو تاجر ہیں ان کے ساتھ انہوں نے ایک ملاقات کی، ان کو تیار کیا کہ انویسٹمنٹ باہر سے لائیں، ان کو سہولیات دینے کا وعدہ کیا، اور ملک کو آگے چلانے کی بڑی کوشش کی گئی. لیکن ہر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقے انصاف سے ایسا بیان نکل جاتا ہے جو کسی بھی ملک کے لیے جو لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے وہ ملک کی اکانومی کے لیے برا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت مشکل کے ساتھ IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا. جب ہمارے وزیر اعظم USA گئے، وہاں پہ اس کے ایک دن بعد ہی ہمارا IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا. ہم جیسے آگے چلنے شروع کرتے ہیں تو ایک عجیب سا ماحول بنا دیا جاتا ہے. بالکل حق ہے، ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے کہ باہر احتجاج کرے، ریلیاں نکالے. کیا آپ نے کبھی کسی دنیا میں سنا ہے کہ اس طرح کے نعرے لگے جائیں کہ وہ ریلی اس لیے نکالی جا رہی ہے کہ بانی PTI کو جناب جیل سے رہا کریں؟ جیل سے بڑا ایک زبردست چیز یاد آ گئی ہے. آپ کے پاس ایک خبر ہے، ہم نے سنا ہے کہ آج کو بیرسٹر گھور کی ملاقات ہوئی ہے اور 2 گھنٹے بانی PTI سے ان کی ملاقات رہی ہے. سنا ہے کہ بشرا بی بی کی شکایتیں بھی وہ لگانے گئے تھے. کوئی اندرونی کہانی آپ کو معلوم ہے؟ ہاں، یہ بڑی آج انٹرسٹنگ ملاقات تھی. بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف، معاون خصوصی وزیر اعلیٰ KPK کے، یہ دونوں آج عمران خان کو ملنے اڈیالہ جیل گئے. وہاں پہ انہوں نے بڑی بشرا بی بی کا رونا دھونا رویا کہ وہ زبردستی لیڈ کر رہی ہیں، اور انہوں نے جو سعودی عرب کا بیان دیا ہے وہ اس سے کافی زیادہ پارٹی کے اندر نقصان ہوا ہے. اور آپ یقین مانیں کہ بیرسٹر گوہر نے تو یہاں تک کہا کہ ہم آپ کو پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم ٹائم کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ PTI کے جو MNA MP ہیں وہ یہ جو آج انہوں نے کال دی ہوئی ہے اس کے حق میں نہیں تھے. یہ زبردستی کال کو خاص اندر کی خبر تھی. جی اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو عمران خان صاحب نے بانی PTI نے جو یہ بات کی کہ انہوں نے بڑے سکون سے سنی. یعنی اس میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ جو بھی بشرا بی بی بیان دے رہی ہیں اس میں بانی PTI سے پوچھ کے وہ بیان دیے جا رہے ہیں، وہ اپنے پاس سے نہیں دے رہی. بانی PTI اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں
کہ یہ جو تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی ہمارے ملک کو کس جگہ لے کے جانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے جب گورنمنٹ گئی تو یہ نعرہ لگایا گیا کہ دیوالیہ ہو گیا, ہمارا ملک ختم ہو گیا, لیکن اللہ نے کرم کیا اور ہمارا ملک آگے چلا. ہمارے ملک نے چلنا شروع کیا. پرسوں سٹاک مارکیٹ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ بلند ترین سطح پہ گئی, اور آج آپ دیکھیں گے وہ اس طرح ختم ہوئی کہ ہمارے 190 ارب روپے روزانہ کا جی نقصان ہونا. اور آپ یقین کریں کہ آپ کاشف آپ یہ دیکھیں کہ مجھے بڑا دکھ ہوا جب میں نے بشرا بی بی کا وہ اللہ اکبر کے نعرے اور کیا کہتے ہیں, یہ مطلب یہ سیاسی جماعتوں کے کام نہیں ہے. ہم کوئی ہمارے جو پاکستان میں ایک بڑا اچھی روایت تھی, چاہے آپ مسلم لیگ نون لے لیں, چاہے پیپلز پارٹی لے لیں, میاں صاحب پکڑے گئے, ان کو پکڑا گیا اور 8/10 کی جیل میں رانا ثناء اللہ کو ٹھہرایا گیا. تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آج سڑکوں پہ اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہو؟ آصف علی زرداری صاحب پکڑے گئے, ان کی بہن فریال تارپور کو گرفتار کیا گیا, عید کے دن پہ گرفتار کیا گیا. مریم نواز کے جہاں پہ وہ سو رہی تھی ان کے دروازے توڑ کے اندر گیا. لیکن اس طرح نہیں کبھی ہوا. ٹھیک ہے, احتجاج ضرور حق ہے. مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں احتجاج کیا, سڑک پہ آئے, بات چیت ہوئی, ختم ہو گیا, اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو جگہ دی گئی. مطلب آپ سننا بھی نہیں چاہتے, آپ توڑ پھوڑ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, ملک کا نقصان کرنا, آپ کی یہی سیاست؟ جی بالکل بالکل, یہ اصل میں یہ سیاست نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سیاست مخالف ایجنڈا ہے. جی یہ مطلب ہم سوچتے نہیں یہ ہے, یہ ریاست مخالف ایجنڈے کو اٹھایا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا, 10 مارچ نکالا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, وہ ڈیچو تک آئے اور ان کو ڈیچو تک آنے دیا گیا, اور انہوں نے وہاں پہ آ کے اپنا احتجاج ختم کر دیا. پوری جو قومیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح احتجاج کرتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن امریکہ میں جیتا ہے, تو جو بائیڈن نے اس کو وائٹ ہاؤس میں دعوت دی ہے, اور وہ وہاں پہ گئے ہیں, خوش اسلوبی سے سارے معاملات حل ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ایک عجیب روایت چلی گئی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مخصوص جماعت کی وجہ سے پاکستان کی سیاست کی ایک شکل ہی, یاسر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ تبدیل ہو گئی؟ بالکل چینج ہو گئی ہے. اگر احتجاج سے گورنمنٹیں گرنے لگی اور آپ اسی طرف آ جائے کہ بانی پی ٹی آئی دوبارہ آگے اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں, تو کل پھر مسلم لیگ نون سڑکوں پہ نکل آئے گی, پرسوں پیپلز پارٹی نکل آئے گی, اور اس کی بنیاد اسی پارٹی دیکھیں کوئی بھی بنیاد جو ہے اسی پارٹی نے رکھی گی. آپ یقین کریں کہ آپ ڈیجیٹل میڈیا میں یہ جو آج کل کے جو سوشل میڈیا آئے ہوئے ہیں ایپس, ٹک ٹاک ہو گئی, آپ کی ایکس ہو گئی, آپ دیکھ نہیں سکتے. اس میں اتنی ورگل گفتگو ہمارے ایک ادارہ فوج کے بارے میں لکھے جاتے ہیں, اور آپ نے نفرتوں کی سیاست شروع کر دی ہے. آپ کے بچے جو ہیں ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی ہے. لیکن اس طرح نہیں ملک چل سکتے. ملک چلنے کے لیے آپ کو سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا. میں مطلب میری ایک سوچ ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی کو بھی سلجھ جانا چاہیے. اب ان کو چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے, اب انہیں بڑا ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ بھی ٹیبل ٹاک جو ہوتی ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ آج بھی ان کے بیان دیکھ لیں گے, جی ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹاک کریں گے. مطلب وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹاک کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جو اس ٹائم گورنمنٹ چل رہی ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, تو پھر پی ٹی آئی بھی تو یہی کرنا چاہ رہی ہے نا. وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہی. آپ دیکھیں گے پرسوں رانا ثناء اللہ اور محسن نقوی صاحب نے کچھ آپشنز رکھی, ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی, آپ کو شاید پتا ہوگا, پی ٹی آئی کے چیئرمین مسٹر گوہر صاحب کے ساتھ. تو ادھر بھی انہوں نے رستہ نکالنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو احتجاج ہے یہ کہیں پہ مؤخر ہو, تو یہ جو بیلاروس کا جو آپ کا وفد آیا ہوا ہے, یہ یہاں پہ اچھی بڑی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. یہاں پہ فارمنگ پہ, آپ کی زراعت پہ ہم بہت بڑا پیکج لے کے یہاں پہ آ رہے ہیں. بیلاروس کے جو بہت بڑے تاجر ہیں وہ ساتھ آئے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا انٹرسٹ شو کیا ہے یہاں پہ. لیکن کیا وہ یہ جب چیزیں دیکھیں گے تو وہ انویسٹ کریں گے؟ آپ دیکھیں چائنا ہم سے ناراض ہوا ہے, سعودی عرب ہم سے ناراض ہوا ہے. آپ ایک بیان دے دیتے ہیں. مطلب اس ٹائم مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی صرف اپنا سوچ رہی ہے.
आपको कोई MNA आपके साथ नहीं चल रहा। आप मुझे बताएं कि कल से एहतजाज का ऐलान हुआ है, आपने कौन सा अभी तक MNA देखा? जो आपके सेक्रेटरी हैं PTI के, उन्होंने कहा जी मैं लीड करूंगा, बत्ती चौक इकट्ठा होऊंगा, हमें नजर ही नहीं आ रहे। आपके जो अतलात हैं PTI के शेख वकास साहब, वो टीवी में आके बड़ी बड़ी जनाब बढ़के मार रहे हैं, आपको कहीं नजर नहीं आए। वो प्रैक्टिकली मतलब ऐसे ही है, इनका कोई रोल नहीं है। आप काशिफ यकीन करें कि एक ही बात इनके ज़हन में आ गई हुई है, कोई चीज होती है वो कहते हैं जी वीगो डाला आया था उठा के ले गया। वो भाई कहाँ उठा के ले गया वीगो डाला? आप मतलब उस बात की कोई तशरीह करोगे, वो कहाँ ले जाता है आपको, और आपको छोड़ भी जाता है। बानी PTI को नहीं छोड़ा, यास्मीन राशिद को नहीं छोड़ा। आप इतने खूबसूरत बच्चे हैं कि आपको बड़ी इज्जत के साथ लेके जाया जाता है और लेके वापस आ जाता है। मतलब हमने 9 मई के जो मुजरमान हैं उनको हमने एक एग्जाम्पल सेट करनी है, कानून के कटहरे में लाना है, उन्हें सजाएं देनी है। जी, जब तक सजाओं का अमल शुरू नहीं होगा तब तक मुल्क जो है वो पटरी पे नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कहें जी 2013 में क्या हुआ था, 2018 में क्या हुआ था, तो 9 मई को भी आप 9 मई को आप उसके ऊपर नहीं झुलस सकते। 9 मई एक खतरनाक वाकया था। 9 मई एक दहशतगर्दी थी, एक स्याह दिन था, एक योम स्याह के तौर पे आप उसे याद कर सकते हैं। उस पर हमें पूरी दुनिया ने उसको क्रिटिसाइज किया है। ये ना कहें कि वो क्रिटिसाइज नहीं हुए, वो हुआ। हाँ, वो बात वहीं पे आ जाती है कि हर दफा ऐसा होता रहा कि PTI का जो डिजिटल मीडिया है वो बहुत एक्टिव है, वो उसी टाइम उसको मैनिपुलेट करते हैं, मैनिपुलेट करके अपने हक में ले जाते हैं। तो उस वजह से काफी ज्यादा हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर आप हकीकत पे जाए तो 9 मई में आप सोच सकते हैं कि कायदे के घर में घुस के उनके जो है उनकी चीजों को आग लगा दी जाए, आपके शहीद के मुजस्मे साड़ दिए जाएं। आप सोच सकते हैं कि आपके हेडक्वार्टर में ISI के हेडक्वार्टर में जाने की कोशिश की जा सके, ओजरी कैंप के ऊपर आप हमला करते हैं। मतलब आपने कौन सी दुनिया में ये देखा है? आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? ऐसा तो आप यकीन करिए पीछे बांग्लादेश में हुआ, ऐसा वहां नहीं हुआ जी। वहां पे भी सियासी जगहों पे जाया, क्योंकि आपके जो मुल्क है वो उसमें फौज का बहुत बड़ा किरदार है। मतलब आप इदारों पे ना चढ़ाई ना करें, आप इदारों पे चढ़ाई ना करें, आपने अपनी सियासत करनी जी, आए फोरम में एहतजाज करें, अपने घरों को वापस लौट जाए। देखिए, हम लोग ये जब बात समझ जाएंगे, हमें अब हमारे जो बच्चों को 13 मिनट का हो गया गवर्नमेंट का इसके लिए एक बजट रखना चाहिए। उस बजट पे छोटे छोटे जगहों पे इनको प्रोग्रामिंग करनी चाहिए। उनको बताना चाहिए कि 9 मई क्या था। आप क्या समझ रहे हैं कि अगर भट्टो साहब को शहीद किया गया तो आज तक हम भट्टो साहब को नहीं मार सके, तो इसी तरह 9 मई खत्म नहीं कर सकते आप। 9 मई आपके गले में रहेगा। और मैं ये समझता हूं कि किसी भी कीमत पे डी चौक तक रैलियां नहीं पहुंच अगर वो यहाँ पे आ जाती हैं तो मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी साहब की बहुत बड़ी जो है उनकी अहलियत पे बहुत बड़ा सवाल बन जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया यासर शहजाद साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। हम जल्दी से जाते हैं अपना अब्दुल वहीद डोगर की तरफ। वहीद डोगर साहब, जो है आज हाई कोर्ट में भी कोई दरख्वास्त दायर हुई है कि जो एहतजाज है वो इस एरिए में करना जो है मना है। नया कानून है, नया कानून पास हुआ है, उसके मुताबिक एहतजाज करना मना। आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ डी चौक, ये अपने पेशावर में क्यों नहीं एहतजाज करते? ये पूरे मुल्क से अपने कारकुनान को पेशावर क्यों नहीं बुलाते? अपने सूबे में बुला के क्यों नहीं एहतजाज करते? हमारा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों का क्या कसूर है? काजी साहब, ये बात तो आप उनसे पूछें जो एहतजाज कर रहे हैं कि वो वहाँ पे क्यों नहीं करते। यहाँ तक हाई कोर्ट का मामला है, ये 3-4 दिन पहले इस पे एक दरखास्त आई थी। F6 के ताजर है, उन्होंने दरखास्त दायर की, फिर उस पर समाअत हुई। अदालत की जानिब से वाज़ेह अहकाम दिए गए हैं कि जो SOPs हैं उसके मुताबिक जो है वो कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, जिस पर आपको पता है कि मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला वो भी अदालत के रूबरू पेश हुए। ये जो तमाम तर मामला है सर, इस पे चूंकि यासर साहब ने भी बुशरा बीबी के हवाले से गुफ्तगू की और 9 मई को लेकर के तमाम चीज़ें आप आगे लेके बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी जो राय है वो ये है कि इमरान साहब यानी कि बानी PTI, उनकी रिहाई जो है वो मुमकिन है, लेकिन उससे पहले उनको अपनी जो अहलिया है इनसे रिहाई हासिल करना होगी। क्योंकि जब से ये सियासत में आई हैं और इन्होंने, चूंकि आपको मुझसे ज्यादा इनका बैकग्राउंड पता है
کہ پہلے یہ ایک کسٹم افسر کی بیوی تھی, وہاں پہ بھی اطلاعات کے مطابق مصدقہ ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ یہ سونے کی اینٹیں جو ہیں وہ بطور رشوت لیتی رہی, اور یہاں بھی جب سے یہ آئی ہیں اور ان پر جو کرپشن کے سنگین قسم کے الزامات ہے, فرا گوگی یہاں پر نہیں ہے, چونکہ ہم یہاں پر ہی 15-16 سال سے جرنلزم کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کیسے ڈپٹی کمشنر کے ڈی پی اوز کے تبادلے ہوئے, یہ کسی سے کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, بزدار حکومت کی جانب سے. جی بالکل, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی باتیں ہیں, ایویڈنس نہیں ہے, ان تمام چیزوں کا ڈیجیٹل ریکارڈ موجود ہے, ٹھیک ہے. جی بالکل. اب یہ جو ڈرامہ کیا جا رہا ہے یہ پشاور موٹر وے پہ یہ سارا کچھ, تو میرے خیال میں کہ اب جو بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں, اور یہ خاتون جو ہے جو اب آ رہی ہے وہ اب اس سے نہ جو ہے وہ سی ایم کے پی کے خوش ہیں, کوئی بھی ان سے خوش نہیں ہے, وہ ایک اپنا ایک ادارہ داری قائم کرنا چاہتی ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو اپروچ کیا گیا تھا, انہوں نے جو بشرا بی بی ہیں انہوں نے بانی پی ٹی آئی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی, مذاکرات ان کے ذریعے بھی ہوئے, جب یہ جیل میں تھی تب بھی ملاقاتیں ہوئیں, لیکن عمران صاحب نے ان کو شٹ اپ کال دی, اور جس کے بعد انہوں نے کہا, ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یار منو تو کڈو, ایک بندہ تو سر پہ آئے گا, تو پھر اس کو رہائی ملی. اب یہ اپنا جو ہے وہ سیاسی چودن بیچنے کی کوشش کر رہی ہے, اور مذہبی معاملات پر بھی یہ ایک لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا ہے, اور میرے خیال میں یہ لبادہ انہوں نے مذہب کا اوڑھا ہوا ہے. تقریر کرتی ہیں, شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جب خاتون کوئی جو ہے وہ غیر محرم کے سامنے آتی ہے, ٹی وی کے سامنے آتی ہے, کیمرے کے سامنے آتی ہے, تو شرعی طور پر شریعت یہ کہتی ہے, میرا حالانکہ مذہب کے حوالے سے اتنا نالج نہیں ہے, میں ایک سیاہ کار بدکار گناہ گار انسان ہوں, لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہے وہ بھی کور ہونے چاہیے, وہ بھی کوئی غیر محرم جو ہے وہ اس کو نہ دیکھ سکے. تو سر ہم اس پروگرام کے ذریعے یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, ان تمام یہ جو لوگ ہیں ان کو ہدایت دے تاکہ ملک جو ہے وہ امن و خوشحالی کے ساتھ اپنی جو ترقی کے منازل ہیں وہ طے کرے. دوسری بات سر, جو یاسر صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی آپ دیکھیں 17 منٹ ہو گئے, اس کے خلاف کہیں بھی اس طرح کی غیر مہذب زبان استعمال نہیں کی جاتی. جو بانی پی ٹی آئی ہے ان کو چاہیے تھا کہ جس وقت وہ دو جو ان کے جو پیراشوٹر ہیں امریکہ سے آئے تھے, ایک تو بھاگ گیا ہے شہباز گل, ٹھیک ہے, اور دوسرا جو پیراشوٹر وہ بھی آیا ہے ادھر سے امریکہ سے آیا ہے, اعظم سواتی. ان دونوں جو امریکن ہیں ان کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر بیہودہ لینگویج استعمال کی. جو اعظم سواتی نے ایکس پر بیہودہ لینگویج استعمال کی, جو گالیاں دی کسی بھی مہذب معاشرے میں, یاسر صاحب ہے نا یہ گھر کے بڑے ہیں, اگر میں کسی کو گالی دیتا ہوں تو یہ یقینی طور پر میری جو ہے وہ حوصلہ شکنی کریں گے, حوصلہ افزائی نہیں کریں گے. ہونا بھی یہ چاہیے, انسانیت بھی یہ ہے, اخلاقیت بھی یہی ہے. عمران جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے ہر اس بندے کو, بانی پی ٹی آئی خود ہی ایک بنیاد رکھی ہے نا اداروں کو حاصل کرنے کی. دیکھیں یہ نہیں ہونا چاہیے نا, میں کہتا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ورکرز کو بھی انہوں نے یہی ٹریننگ دی ہے سر, ورکرز کا دیکھیں, یہ تمام جو جتنے بھی ان کے ورکرز ہیں ان سے پوچھیں, اپنے فور فادرز ابا اجداد کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں یہ کیسے پاکستان بنا تھا. یہ آزادی کا رونا روتے ہیں ہم آزاد نہیں ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے. یہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ سریعام بازار جا سکتے ہیں, آزادی ہے, ان کو مکمل آزادی ہے. بیفور پارٹیشن اور جن لوگوں نے ایوب خان اور ضیاء الحق کے دور میں صحبتیں برداشت کی, ان سے پوچھیں یہ کہ آزادی کی قیمت کیا ہے. پوچھیں آگے فلسطین کے لوگوں سے, پوچھیں آگے کشمیر کے لوگوں سے, ان کل کے برگر بچوں کو آزادی چاہیے یار. جس کا دل کرتا ہے, جس کو کوئی الفاظ نہیں ملتے, اٹھ کے فوج کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے. مطلب ہم کوئی ان کے پلے رول پہ نہیں ہے, لیکن ہماری آپ کہہ لیں خوش قسمتی کہہ لیں, بدقسمتی کہہ لیں کہ فوجی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. جو کوئی فوج کے خلاف بولے گا, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ آصف علی زرداری ہو, چاہے وہ بانی پی ٹی آئی ہو, تو میں ان کو آپ مجھے بتا رہا ہے صاحب, آپ 20 سال سے جرنلزم کر رہے ہیں, اگر جو ہے یہ بانی پی ٹی آئی ہے, ٹھیک ہے, اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنا ہو 4 گھنٹے کا کام ہے, 1.5 سال لگا دیا یا جسے کہ بندہ سیدھا نہیں ہو رہا. دیکھیں آپ نے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے نا, ملک کو چلانا ہے, ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے, تو سنجیدگی کا مظاہرہ کریں, نکالیں ان کو, سب کو پکڑیں جتنے بھی فنانشیل کرپٹ لوگ ہیں. آپ فنانشیل کرپٹ لوگوں کو اوپر بٹھا کے صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. تو یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا پڑے گا, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.